الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر جماعت، صدر مجلس، محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان جناب حمزہ محمد صدیقی صاحب، محترم ناظمین اعلیٰ سابق اور جو سابق ناظمین اعلیٰ ورچولی شریک ہیں، میں عبد الملک مجاہد صاحب کی گفتگو مختصر تھی لیکن مجھے بہت پسند آئی، اور جو کہا جاتا ہے نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ، گرم جذبات کے ساتھ، مختصراً جامع انداز میں ہماری نمائندگی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ ہم اپنے استاد، اپنے مربی، اپنے مرشد جناب سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اس تعزیتی مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب ان کے پسماندگان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشن کے لیے جدوجہد کی توفیق دے جس مشن کے لیے انہوں نے زندگی گزاری، اور ہم سب کو جن کی تربیت انہوں نے کی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں مختصراً 3-4 نکات میں کچھ ان کی زندگی سے جو میں نے سیکھا ہے، میرا بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور ایک ذاتی واقعہ سناؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ میں اس مجلس میں سنا رہا ہوں، جو ایک ہر جمعیت کے ناظم اعلیٰ کے ساتھ، جمعیت کے ذمہ دار کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ وہ ایک بڑی دلچسپ شخصیت تھے، اور ان کی وفات کے بعد جیسے جیسے وقت گزرے گا تو نئی پرتیں اور نئی زاویے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ چند چیزیں جو میں سمجھتا ہوں، میں کل سوچ رہا تھا کہ جب مجھے فون کیا پھر وقاص بھائی نے بتایا، میں اس کو منور حسن ڈاکٹرائن کہتا ہوں کہ ان کی زندگی سے بحیثیت فرد، جو ہم ان کے پسماندگان ہیں یا ان کے کارکنان ہیں، بحیثیت فرد ہم کیا سیکھیں، اور ان کی تحریک بحیثیت اجتماعی ہم کیا سیکھیں۔ تو 2-3 چیزیں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ کہ ان کی مشن سے وابستگی، شعور کی آنکھ سے لے کر قبر کی گود تک، یہ بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہ پیٹ کے لیے نہیں جیے، جیب کے لیے نہیں جیے، وہ مشن کے لیے جیے، اور بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ اپنی مشن کے لیے، جو نعیم بھائی نے اشارہ کیا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ پر ایمان اور پھر ڈٹ جاؤ۔ تو یہ قرآن آیات کی تفسیر تھے، احادیث مبارکہ کی تفسیر تھے جو ہمیں بالکل نظر آ رہے ہوئے، جو بتاتے تھے نا کہ تحریک کو کیریئر بنائیں۔ تو جب وہ یہ بات کہتے تھے تو اس کے اندر وزن ہوتا تھا، اس لیے کہ خود تحریک کو کیریئر جس مورچے پر، یعنی آپ دیکھیں نا، اسلامی جمعیت طلبہ میں کارکن سے ناظم اعلیٰ، جماعت اسلامی میں کارکن سے امیری جماعت، اس کا مطلب یہ تحریک نے دونوں پہلوؤں میں ان کو کس کس مورچے پہ کھڑا نہیں کیا ہوگا، اور ان مورچوں سے گزر کر وہ ان ایکسٹریم پوائنٹس پہ ہیں۔ ایک چیز تو یہ میں سمجھتا ہوں خصوصاً ہم سب کے لیے، لیکن بالخصوص اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے کہ وہ نوجوان ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ جماعت کے دستور میں ایک لفظ لکھا ہے عمرا کے لیے، عہدوں مناصب پہ جو آتے ہیں، کہ جن سے اشارتاً اور کنایتاً یہ سرزد نہ ہوا ہو کہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کی عملی تفسیر اشارتاً، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، گپ شپ کرتے، بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی۔ تو وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، خور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر، وہ کچھ اور ہی چیز تھے۔ اس حوالے سے کوئی ان کے اندر عہدوں کی، منصب کی طلب، ان کی کوئی خواہش، یہ بالکل دور دور تک آپ ان کی شخصیت کے اندر وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت اہم چیز ہے اسلامی تحریک کے لیے، بہت بنیاد ہے، بہت بنیاد ہے۔
ہماری اس تحریک کی جان یہ چیز ہے. تو یہ دوسری. تیسری چیز جو مختصر میں اشارہ کروں وہ یہ تھا کہ انہوں نے, یہ تو اب پتہ چلتا ہے, کبھی ڈاکٹر اقبال اپنا واقعہ لکھتا ہے کہ برہان میں واقعہ ہوا, کبھی کوئی مانچسٹر کا واقعہ لکھتا ہے کہ مانچسٹر میں یہ ہوا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کہا نا اقبال نے کہ ایسی چنگاری بھی یار اپنی خاک استر میں تھی. ایسا ولی اللہ انسان کہ جو تحفے تحائف بھی بیت المال میں جمع کرے, 100 گز کے گھر میں رہے, وہ بھی بیوی کے نام ہو, ایسٹ جس چیز کے اوپر اطلاق ہوتا ہے وہ سرے سے اس کا ہو ہی نہیں, وہ مقروض ہو. یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس نے دیا ہے, کچھ لیا نہیں ہے, دیا ہے تحریک کو. تو یہ بحیثیت فرد ان کی. اور چوتھی چیز جو انفرادی طور پر ان کی ہے وہ اقامت قسط اور شہادت حق. دیکھیں یہ مسنگ پرسن کا واقعہ جو آج کل ہے کامن ایک نریٹیو ہے, بہت پاپولر ہے, ہر کوئی بات کرتا ہے. یہ اس وقت ایسا آسان کام نہیں تھا مسنگ پرسنس کی بات کرنا اور کھل کر بات کرنا. ایجنسیاں اٹھا رہی ہے, فوج اٹھا رہا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے, جلسوں میں کہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں کہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ شہادت حق ہے. اس کا انہوں نے اظہار کیا. اور کبھی کبھی ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ ذرا ہلکا ہاتھ ہولا رکھیں, لیکن وہ تو جو اقبال کی پوری شاعری ان کے لیے تھی, 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. یہ وہ چیز تھی جو ان کی زندگی کے اندر وہ ہمیں ملتی ہے. تو یہ 3-4 تو انفرادی تھی. کچھ اجتماعی چیزوں کے بارے میں دیکھیں, میں اس نے ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, بہت اچھی بات انہوں نے کی ٹی وی پہ. کسی نے پوچھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے, انہوں نے کہا پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ رولز آف دا گیم کو سب فالو کرو. جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کا سکیم ہے, اس سکیم کے مطابق جس سٹیک ہولڈر کا جو رول ہے وہ سٹیک ہولڈر اس رول کو فالو کرے. جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, پارلیمنٹ, میڈیا, سب اپنے اپنے دائروں کے اندر رہے, تب ڈیموکریسی فلرش ہوگی, تب سویلین سپریمیسی آئے گی, تب کانسٹیٹیوشنلزم آئے گا, اور تب ڈیموکریسی حقیقت میں یہاں پہ عوام کی ترقی اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگی. یہ رولز آف دا گیم. اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر کہنا کہ بھائی یہ آپ کا دائرہ ہے, یہ جو آپ اس سے باہر انکروچمنٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ استحکام نہیں آ سکتا. تو یہ ان کی ایک سیاسی آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ تھا. اسی طرح کشمیر کے لیے کھل کر بات کرتے تھے, اور جن اداروں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان اداروں کی طرف کھل کر اشارہ کرتے تھے کہ ان کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. یہ جو ابھی بشیر احمد خان کا واقعہ ہوا, اپنے نواسے کے ساتھ واک کے لیے جا رہے تھے, شہید کر دیے گئے, ان کا نواسا چھوٹا سا ان کے سینے کے اوپر تھا. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑیں گے, تو پتہ نہیں جب سارے کشمیری ختم ہو جائیں پھر آخری گولی اور آخری سپاہی کی باری آئے گی. کھل کر وہ کہا کرتے کہ بھائی آپ لوگوں کا تو وجہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی وجود کا جواز ہی یہ ہے, تو اپنے وجود کے جواز کے لیے تو کچھ کر لو, کچھ جدوجہد کرو. اور امریکی مداخلت کے بارے میں تو انہوں نے بات کی نعیم بھائی نے, کہ پاکستان کے اندر اور عالم اسلام کے اندر اس وقت جتنا بھی فساد ہے اس کی بنیادی وجہ امریکی انٹرونشن ہے. افغانستان کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, اور لیبیا کے اندر, عراق کے اندر, شام کے اندر, یہ کھل کر منور حسن صاحب کی اس بات کو جو گو امریکہ گو کی تحریک ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے نکالو, امریکہ کو عالم اسلام سے نکالو. پاکستان اور عالم اسلام کی پسماندگی اور کمزوری کی بہت سی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ امریکی مداخلت اور امریکہ کے زیر سایہ جو 5th کالمسٹ ہے وہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں انکارپوریٹ کرنا چاہیے, پرسنلی بھی جو ہماری ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تحریک سے تعلق رکھتے ہیں. ایک واقعہ سنا کے جو اپنی ذاتی ہوا, میں قاضی صاحب کا پرائیویٹ سیکریٹری تھا, تو بیٹھا ہوتا تھا وہاں پہ دارالضیافہ میں. قاضی صاحب کا ایک دفتر تھا, اس کے ساتھ چھوٹا سا دفتر تھا, تو میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. ایک دفعہ آئے عشاء کی نماز کے بعد, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ شادی کر لیں. میں نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, میں تو فزکس کے ساتھ میرا رومانس ہے اور میں فزکس میں PhD کرنا چاہتا ہوں.
تو میں یا یورپ جاؤں گا یا امریکہ جاؤں گا, وہاں فزکس میں PhD کروں گا. ابھی تو میں نے پڑھنا ہے, ابھی تک تو میں کام کر رہا تھا, پڑھنے کی تو ابھی باری آ گئی. انہوں نے کہا نہیں آپ شادی کریں. میں نے کہا کر لوں گا, میرے والد صاحب نے بھی ایک آدھ دفعہ کہا ہے کہیں رشتہ داروں میں کر لوں گا. کہتے نہیں, شادی کرنا ہے اور رشتہ داروں میں نہیں کرنا ہے, تحریک میں کرنا ہے. اب جب ایک دن آئے, دوسرے دن آئے وقفوں کے ساتھ, پھر تیسری دفعہ جب آئے میں نے کہا یار منور صاحب ان کا ایک پریشر بھی ہوتا تھا. میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ چلو آپ کرا لیں. اچھا وہ اٹھ گئے, فوراً اٹھ گئے اور پھر انہوں نے انتظام بھی کر لیا. اچھا وہ انتظام کرنے کے لیے ظاہر پنجاب کے لوگ تھے, میری ساس جو ہے وہ لاہور کی ہیں, میرے سسر جو ہے وہ ملتان کا ہے, سرائی کی بیلٹ کا ہے. تو میں وہ وہاں, میرے والد صاحب تو آ نہیں سکتے, والدہ تو میری اسکول ایج میں فوت ہو گئی ہے. تو اب میں نے کہا کہ منور صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا, تو اب آپ ہی جا کے کریں. تو خود گئے, ان سے بات کی اور پھر مجھے دکھانے کے لیے لے گئے, جس طرح وہ جاتا ہے ملاقات کے لیے. مجھے ملاقات کرا دی میرے سسر سے, میرے فادر ان لا جو تھے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے سسر نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکا کرے گا کیا, یہ جو کیریئر کی بات ہے نا. انہوں نے کہا یہی کرے گا جو کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو شادی ہوگی, پھر اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ روزگار کا, کچھ کاروبار کا. اس نے کہا نہیں, کوئی روزگار نہیں کرے گا, کوئی کاروبار نہیں کرے گا, وہ ایک ضمنی چیز ہے, بنیادی چیز یہ ہے کہ تحریک کا کام کرے گا. اچھا میرے فادر ان لا جو ہیں وہ بہت بڑے انجینئر ہیں. اس وقت پاکستان میں سیمنٹ انڈسٹری میں ایک ٹاپ کلاس نام ہے, نعیم بھائی جانتے ہیں, کراچی میں رہے ہیں. تو وہ تو بڑے حیران رہ گئے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو بہرحال وہ اٹھ کے آ گئے کہ نہیں یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی, آپ نے جو وہ تو بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ منور صاحب نے تو کھل کر بتا دیا. ابھی جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار منور صاحب نے بالکل کھل کر کہا تھا. یہ وہ چیزیں دیکھیں وہ بہت کلیئر تھے, اور جمعیت کے جن سابقین کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا تھا ان کو بتاتے تھے کہ بھائی تحریک کو کیریئر بناؤ, تحریک کے لیے جیو, باقی چیزوں کو ضمنی اور ثانوی حیثیت دے دو, خود اللہ اس کا انتظام کرے گا, دوسروں سے بہتر کرے گا. اس کو مقصود نہ بناؤ, مقصود اپنی مشن کو بناؤ, اپنی تحریک کو بناؤ. تو سچی بات یہ ہے کہ ایک ولی اللہ انسان تھے اور انتہائی متقی, پرہیزگار. اور جب دیکھ لینا آپ ان کی اخلاص کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک شوق کی جو ایک ویو ہے ان کی وفات سے وہ کریٹ ہوا ہے مشرق و مغرب میں. میں قطر سے کے ساتھیوں سے اٹھ کے آیا ہوں, یہی گفتگو وہاں ہو رہی ہے. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ میری زندگی کے اندر اس طرح کی کسی موت سے صدمے کی ایک اتنی بڑی لہر وہ تخلیق ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کریں اور ہمیں ان کی لیے صدقہ جاریہ بنائیں. جزاک اللہ.